چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا، دل کا روشن کرے آپ گینا چلو، علم کا نور ہے تم بھی بھر لو ذرا، فیض مشکل کشا سے یہ سینہ چلو، مشکل کشا سے یہ سینہ چلو، سلسلے کے ہزاروں طلبگار تھے، سبز گنبد کے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ہے ذہنی آزمائش، سیزن 16 ہے اور مقابلہ آگے بڑھتے بڑھتے اب پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ روزانہ ہی ہمارا ایک نیا مقابلہ ہو رہا ہے اور ایک ٹیم آگے جا رہی ہے، ایک ٹیم پیچھے رہ جا رہی ہے۔ آج 19ویں ایپیسوڈ ہے اور آج بھی بڑی زبردست دو ٹیمیں ہمارے ساتھ ہیں۔ ایک سندھ سے، جی ہاں، باب الاسلام سندھ حیدرآباد سے آئے ہیں، اور دوسرے سفر کر کے آئے ہیں اور جناب ملتان، مدینۃ الاولیاء ملتان سے آئے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے ملتان یا حیدرآباد کون سی ٹیم پہنچتی ہے کوارٹر فائنل میں۔ ہمیں دو ٹیمیں آگے جوائن کر چکی ہیں، ایک ٹیم تو منڈی بہاؤدین کی ہے اور ایک سرگودا کی ہے جو کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر گئے ہیں۔ آج دیکھنا یہ کہ ملتان ہے یا حیدرآباد، دنیا بھر میں آپ جہاں کہیں ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں اول تا آخر شامل رہیے۔ آپ کو کچھ سوال پوچھے جائیں گے جس کا جواب آپ نے میسیجز کے ذریعے دینا ہے، اور جناب ویڈیو ہماری جو ذہنی آزمائش کی کوئز اپلیکیشن ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، اس کے ذریعے بھی آپ جواب دے کر انعامات حاصل کر سکتے ہیں۔ حاضرین بھی ریڈی رہیے، آپ سے بھی سوال ہوں گے۔ آئیے دونوں ٹیموں کو بلاتے ہیں، ملتان اور حیدرآباد کے اسلام پہ تشریف لائیں۔ دل کا روشن کرے آپ گینا چلو، علم کا نور میری دائیں طرف ملتان کے اسلامی بھائی ہیں، میری بائیں طرف حیدرآباد کے اسلامی بھائی ہیں۔ ناظرین انشاءاللہ مقابلے کو لے کر آگے چلیں، تعارف حاصل کرتے ہیں، اپنا نام بتائیں گے، اپنی ذمہ داری کیا کرتے ہیں بھی بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد حسن بلال اتاری بن محمد اعجاز قادری، اور میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ علیہ میں 3rd ایئر کا طالب علم ہوں۔ ماشاءاللہ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد راحل گلزار ہے، میرے والد صاحب کا نام گلزار احمد ہے، میرا تعلق کیرور پکا سے ہے، اور میں مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ ملتان میں 7th ایئر کا طالب علم ہوں۔ ماشاءاللہ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا نام حافظ منیب اتاری والقاری محمد عابد ہے، میرا تعلق ملتان شریف سے ہے اور میں 9th کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ ماشاءاللہ ملتان کے طلباء اسلامی بھائیوں کا تعارف ہوا، حیدرآباد والے اپنا تعارف کروائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام مجتبیٰ احمد خان ہے اور میرے والد صاحب کا نام احمد میاں ہے، اور میں جامعۃ المدینہ فیضان زمزم نگر میں 3rd ایئر ثالثہ کا طالب علم ہوں۔ جی ماشاءاللہ۔ اگلے اسلام بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبدالاحد بن امداد حسین ہے، میں جامعۃ المدینہ زمزم نگر حیدرآباد میں درجہ رابعہ یعنی 4th ایئر کا طالب علم ہوں۔ ماشاءاللہ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام مسید رضا اور والد صاحب کا نام احسان ہے، اور میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ میں پوکاس میں 6th ایئر کا طالب علم ہوں۔ ماشاءاللہ۔ چلے جناب دونوں ٹیموں کا تعارف بھی حاصل ہو بتایا جائے گا۔ ناظرین اب انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کا پروگرام کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے۔ آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، ذہنی آزمائش جناب علم نور ہے، عشق کے بول، قرآنی معلومات مکمل کیجئے، خاندانی رشتے، یہ مقدس مقام کون سا ہے، اور آخری سیگمنٹ جس کا نام ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے۔ آئیے شروع کرتے ہیں پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے علم نور ہے۔ ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے۔ جناب ملتان کے اسلامی بھائیوں سے ہم پہلا سوال کریں گے، بیت المعمور اور کعبے کی آپس میں کیا نسبت ہے؟ ویری انٹرسٹنگ کوشچن ناظرین، بیت المعمور اور کعبے کی آپس میں کیا مناسبت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
بیت المعمور بالکل خانہ کعبہ کی سیدھ میں واقع ہے، یعنی اگر بیت المعمور سے کوئی چیز پھینکی جائے تو سیدھی خانہ کعبہ کی چھت پر آ کر گرے، یعنی بیت المعمور آسمان کا کعبہ ہے اور خانہ کعبہ زمین کا کعبہ ہے۔ بیت المعمور آسمان کا کعبہ ہے اور زمین کا کعبہ ہمارا کعبہ شریف ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ بیت المعمور جو کعبے کی بالکل سیدھ میں اوپر موجود ہے، وہاں جناب فرشتے طواف کرتے ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اللہ پاک کون سے 3 طرح کے لوگوں کی دعا قبول نہیں فرماتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ پاک 3 طرح کے لوگوں کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا۔ نمبر 1 وہ شخص جو گناہ کی دعا چاہے، نمبر 2 وہ شخص جو قطع رحمی چاہے، اور نمبر 3 وہ شخص جو دعا کی قبولیت میں جلدی کرے کہ الہی میں نے دعا مانگی تھی ابھی تک قبول نہیں ہوئی۔ جی جناب یاد رکھیے دعا کی قبولیت میں جلدی نہیں کرنی ہے۔ اللہ پاک کی مشیت ہوگی اگر تاخیر ہو رہی ہے تو جلدی مچانے والے کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، قطع رحمی کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی کہ بندہ یہ دعا کرے کہ فلاں رشتہ دار سے میرا رشتہ ہی ختم ہو جائے یا میں ان سے تعلق ختم کر دوں، اور گناہ کی معاذ اللہ اگر کوئی دعا کرے تو وہ دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اچھا جناب بیت المعمور کا پہلے آپ سے ہم نے پوچھا تھا، بتائیے بیت المعمور ایکچولی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیت المعمور کعبہ آسمان پر ایک جگہ ہے جہاں پر 70,000 فرشتے روزانہ اس کا طواف کرتے ہیں، اور جو ایک بار زیارت کر لیں وہ قیامت تک دوبارہ نہیں آتے۔ کون سے آسمان پر ہے؟ 7ویں آسمان۔ 7ویں آسمان پر ایک جگہ ہے جہاں روزانہ 70,000 فرشتے اس جگہ کی زیارت کرتے ہیں، جو ایک بار زیارت کر لیں قیامت تک دوبارہ نہیں آ سکتے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ یہاں موجود اسلامی بھائی ہر صحیح جواب پر بآواز بلند کیا کہیں گے؟ ذرا تگڑی آواز نکالیں نا جناب۔ اچھا اب بتائیے ایک روایت کے مطابق لوگوں میں بہتر اور بدتر کون ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روایت کے مطابق لوگوں میں بہتر وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور کام اچھے ہوں، اور ایک روایت کے مطابق لوگوں میں بدتر وہ ہے جس کی عمر لمبی ہوں اور کام برے ہوں۔ جناب عمر لمبی کی تمنا تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں مگر کام بھی تو اچھے ہوں نا۔ پتہ چلا زندگی بھی لمبی ہو گئی اور روزانہ گناہوں کا میٹر چل رہا ہے، پھر تو اور خراب ہو جائے گا معاملہ۔ تو اللہ سے جب بھی طویل عمر کی دعا کریں، درازی عمر کی دعا کریں تو نیکیوں والی، عافیت والی، خیر والی درازی عمر کی دعا کریں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ جو شخص غم کے وقت 5 بار رب بنا کہتا ہے تو اللہ پاک اسے کیا عطا فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص غم کے وقت 5 بار یا رب بنا کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس مصیبت سے محفوظ فرما دیتا ہے جس میں وہ مبتلا ہوتا ہے، اور بندہ جو چاہتا ہے اسے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ بندہ جو چاہتا ہے اسے عطا فرما دیتا ہے۔ دعا سے پہلے کوشش کیا کریں یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا 5 بار کہہ لیا کریں۔ ربنا بھی صرف کہہ سکتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ غم بھی دور ہوں گے، مصیبتیں بھی دور ہوں گی۔ جواب درست دے دیا ہے۔ توریت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب کیا ہے؟ حبیب الرحمن۔ توریت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب حبیب الرحمن ہے۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ وہ کون سا پرندہ ہے جو انگارے یعنی ایمبرز کھا لیتا ہے؟ 3 آپشن آپ چاہیں گے تو لیں گے اور چاہیں تو وداؤٹ آپشن جواب دے دیں۔ انگارے کھا لیتا ہے جناب، ایک پرندہ ہے۔ چاہیں تو آپشن لے لیں۔ آپشن شتر مرغ، چمگادڑ، کوا۔ ان تینوں میں سے ایک پرندہ ہے جو انگارے کھا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چمگادڑ۔
مجھے یقین کریں، یہ یقین تھا کہ آپ نے چمگادڑ ہی جواب دینا ہے، کیونکہ عجیب و غریب پرندہ ہے، لگتا یہی انگارے کھاتا ہوگا، مگر اسی ذہنی آزمائش میں ایک موقع پر یہ سوال ہو چکا تھا اور اس کا جواب ہم دے چکے تھے۔ شتر مرغ جو ہے وہ انگارے کھاتا ہے۔ غلطی ہو گئی ہے جناب۔ حیدرآباد والوں کی باری ہے۔ جنگ موتا کس سن عیسوی میں ہوئی؟ سبز گنبد کے آنکھوں میں انوار تھے، لے کے آئی ہے قسمت جنگ موتا کس سن عیسوی میں ہوئی؟ 10 سیکنڈ رہ گئے ہیں۔ خون اور پسینہ چلو۔ آپشن 700 سن عیسوی، 680 سن عیسوی، 629 سن عیسوی۔ جناب صحیح جواب دے کر 1 نمبر لے سکتے ہیں، غلطی کریں گے تو کوئی نمبر نہیں ملے گا۔ آپشن نمبر 1 700 عیسوی۔ جناب جواب آپ سے بھی غلطی ہو گئی ہے، 629 سن عیسوی یہ صحیح جواب تھا۔ اب سوال ہے مسلمانوں نے پہلا حج کن کی سربراہی میں کیا؟ ملتان والوں سے سوال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ جناب انہوں نے کوئی آپشن نہیں لیا، اگر یہ جواب صحیح ہے تو 2 نمبر مل جائیں گے۔ آپشن 3 تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ وہ کون سے صحابی ہیں جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایمان لائے تھے؟ مشکل سوال ہے، آپشن لیں گے یا وداؤٹ آپشن جواب دیں گے؟ حضرت خالد بن ولید کے ساتھ جو ایمان لائے تھے۔ آپشن حضرت عمر بن عاص، حضرت بلال حبشی یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت خالد بن ولید کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ حضرت عمر بن عاص۔ بیوٹیفل آنسر، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جواب درست دے دیا ہے، کیونکہ آپشن لیا تھا اس لیے 1 نمبر انہیں دی۔ شروع کرتے ہیں اگلا سیگمنٹ جس کا نام ہے عشق کے بول۔ آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے۔ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں رضا، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں رضا، مشتاق طبع لذت سوزے جگر کی ہے، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں رضا۔ ماشاءاللہ۔ جناب ملتان کے اسلامی بھائی سے سوال کریں گے، جان ہے جان کیا نظر آئے؟ جان ہے جان کیا نظر آئے؟ جان ہیں جان کیا نظر آئیں، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں۔ کیوں عدو یعنی دشمن گرد غار پھرتے ہیں؟ نبی پاک تو سارے عالم کی جان ہیں، کبھی جان بھی نظر آتی ہے، ان کو نظر نہیں آئیں گے۔ سبحان اللہ، حضرت کہتے ہیں جان ہیں جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں، کیوں عدو گرد غار۔ عرش و کرسی کی تھی آئینہ بندیاں، سوئے حق جب سدھارا ہمارا نبی، سوئے حق جب سدھارا ہمارا نبی۔ جواب درست دے دیا ہے۔ جس کے تلووں کا دھوون ہے آب حیات،
ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. جواب درست دے دیا ہے. جس کے تل وہ کا دھو بن گیا بے حیا، جس کے تل وہ کا دھو بن گیا بے حیا، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. اب تو نہ روک اے غنی، عادت سگ بگڑ گئی. اب تو نہ روک اے غنی، عادت سگ بگڑ گئی. میرے کریم پہلے ہی لقمۂ تر کھلائے، میرے کریم پہلے ہی لقمۂ تر کھلائے کیوں. جواب درست دے دیا ہے. اب تو نہ روک اے غنی، آقا عادت سگ بگڑ گئی. میرے کریم پہلے ہی لقمۂ تر کھلائے کیوں. جانے سفر نصیب کو کس نے کہا مزے سے سو. قسمت یہاں تک تمہیں لے کے آئی ہے، قسمت یہاں تک تمہیں کر کے اب ایک جانے سفر نصیب کو کس نے کہا مزے سے سو، کھٹکا اگر سحر کا ہو شام سے موت آئے کیوں. شام سے موت آئے کیوں. جواب درست دے دیا ہے. دب کے زیر پا نہ گن. اچھا یہ چار چار ہو گئے ہیں اور تین ہوئے. اچھا ٹھیک ہے. دب کے زیر پا نہ گنجائش سمانے کو رہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دب کے زیر پا نہ گنجائش سمانے کو رہی، بن گیا جلوہ کفے پا کا ابھر کر ایڑیاں. بن گیا جلوہ کفے پا کا ابھر کر ایڑیاں. جواب درست دے دیا ہے. نجمے گردوں تو نظر آتے ہیں چھوٹے اور وہ پاؤں. عرش پر پھر کیوں نہ ہو محسوس لاگر ایڑیا، عرش پر پھر کیوں نہ ہو محسوس لاغر ایڑیاں. جواب درست دے دیا ہے. ناظرین اب وقت ہوا ہے دونوں ٹیموں کو باری باری ایک طرز سنائی جائے گی نعت کی. جنہوں نے کلام پہچاننا ہے ملتان والوں کی باری ہے. ہاتھ میں روزے کی جالی ہو. بلا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر. ان کا مائک دیکھیں دوبارہ بولیں. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں. ٹھیک ہے نا کلام صحیح ہے نا. بلا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں، میں پھر روتا ہوا آؤ تیرے در پر مدینے میں، میں پھر روتا ہوا آؤ تیرے در پر مدینے میں. اب ایک اور طرز انشاءاللہ حیدرآباد والے سنیں گے جی. دوبارہ سنائیے.
सरकार गौसे आज़म नज़े करम खुदारा मेरा खालिका सबर दो मैं फ़कीर हूँ। जनाब जवाब हैदराबाद वालों ने। आइए देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जनाब 18 नंबर है मुल्तान वालों के, 17 नंबर है हैदराबाद वालों के। नेक टू नेक जा रहे हैं। अगला सेगमेंट जिसका नाम है कुरानी मालूमात। आज़माइश देखो फिर से आया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। जी जनाब, अब बारी है दोनों टीमों की। कुरान पाक के बड़े प्यारे प्यारे यूं समझिए कि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कुरान पाक का निस्फ किस पारे की किस सूरत के किस लफ्ज पर होता है? मिडल ऑफ कुरान, निस्फ ऑफ कुरान कहाँ होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा 15 सूरतुल कहफ लफ्ज वलियतलत्तफ। वलियतलत्तफ पारा 15 सूरह कहफ। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। कुरान पाक की वो कौन सी आयत है जो एक रुकू पर मुश्तमिल है? एक ही आयत है और पूरे रुकू पर मुश्तमिल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह मुज़म्मिल का दूसरा रुकू एक मुकम्मल आयत पर मुश्तमिल है। सूरह मुज़म्मिल का जो दूसरा रुकू है ये सिर्फ एक ही आयत है, पूरी मुकम्मल आयत है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। कुरान पाक की कितनी आयत हैं जो लफ्ज शीन से शुरू होती हैं? कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है नाजरीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल क़ुरआनु शहीदल्लाहु शरअ लकुम फ़िद्दीन शाकिर शाकिरल्लियन। कितनी हो गई? 4 आयतें ऐसी हैं जो लफ्ज शीन से शुरू होती हैं। कमाल का जवाब दे दिया जनाब, जवाब दुरुस्त दे दिया है। कुरान पाक की कितनी आयत लफ्ज शीन पर खत्म होती हैं? जनाब कैसी खूबसूरत इंटरेस्टिंग मालूमात कुरान के बारे में हम सीख रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 आयतें ऐसी हैं जो हर्फ शीन पर ख़त्म होती हैं। नंबर 1 कल इहनिल माफूश, नंबर 2 लिईलाफी कुरैश। जनाब जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। कुरान पाक के बारे में अनोखी मालूमात, कुरान के मोहब्बत दिल में बढ़े। अल्लाह करे हम रोज़ तिलावत कुरान करने वाले बने। नेक अमल भी है कि कम अज़ कम रोज़ाना 3 आयात की तिलावत, तर्जमा और तफसीर हमने पढ़ना है। जनाब स्कोर बोर्ड की तरफ चलने से पहले एक और कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। मेरा नाम उम्मे हानियत तारिया है, मैं कराची से बात कर रही हूँ। अब्दुल हबीब भाई, आप कोई ऐसा सुनाए जिसमें लफ्ज़ मुकद्दर आता हो। मुकद्दर, ऐसा शेर सुनना है। लिख दे मेरी तकदीर। तकदीर, अच्छा मुकद्दर। मुकद्दर अपना आजमाएंगे जाकर उनके कूचे में। कहीं से बुलावा आता ना तो फिर बंदा अपने मुकद्दर पे नाज भी करता है। देख लो मुकद्दर फिर आज मुस्कुराया है, फिर मुझे मदीने में शाह ने बुलाया है। अल्लाह करे वो दिन आ जाए जब हम झूम झूम कर कहें कि फिर मुझे मदीने में शाह ने बुलाया है, इंशाअल्लाह। चले जनाब स्कोर बोर्ड दिखाइए हमें। इंशाअल्लाह 22 नंबर मुल्तान, 21 नंबर हैदराबाद। अगले सेगमेंट की तरफ चल रहे हैं जिसका नाम है मुकम्मल कीजिए। आज़माइश देखो फिर से आया है, आज़माइश देखो फिर से आया है। हमने थोड़ा सा नाज़रीन हमने थोड़ा सा सेगमेंट चेंज किया है, ऊपर नीचे किए हैं। इसकी कुछ वजूहात हैं ताकि मज़ीद इंटरेस्ट पैदा हो। अब मुकम्मल कीजिए सेगमेंट में कुछ लफ्ज़ होंगे जो पूरे करने हैं और जितनी गलतियां करते जाएंगे उतने नंबर कम होते जाएंगे। बारी मुल्तान वालों की है, बताइए ये क्या चीज़ है, क्या नाम है ये?
चश्मा जारी है कुरान के नूर का दिल का रोशन करे आबगी ना चलो इल्म का नूर है तुम भी भर लो जरा फैज़ मुश्किल कुशा से जल्दी करें। क्या इसमें अलिफ आता है? जी अलिफ आता है। गालिबन एक से ज्यादा बार आता है, 3 बार आ गया जनाब। क्या इसमें मीम आता है? जी इमा मीम भी आ गया। क्या इसमें नून आता है? नून भी आ गया, क्या बात है जनाब। क्या इसमें हा आता है? हा भी आ गया। क्या इसमें जीम आता है? जीम भी आ गया। रा आता है? रा भी आ गया। इमाम इब्न हजर। क्या बात है जनाब, 1 मिनट के अंदर पूरा जवाब दुरुस्त, कोई गलती नहीं की, 5 नंबर हासिल कर लिए हैं। हैदराबाद वालों की बारी है जनाब, बताइए क्या नाम है जो पूरा करना है। अलिफ लगा दें। लगा दे भाई, लगा दें। ना आता हो तब भी लगा दें, आता तो है वैसे। 2 आ गए। क्या इसके अंदर या आता है? बिल्कुल या भी आता है। 2 या आ गए जनाब। वाव। जी वाव। वाह भी लगा दे भाई, लगा दिया। मीम। मीम 2 आ गए। वाह। तो जी नाम बताएं। इमाम सुयूती। क्या बात है जनाब, 5 नंबर हासिल किए इमाम सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आज तो दोनों टीमें तगड़ी होकर आई हैं जनाब। मुल्तान वालों की बारी है। क्या इसमें अलिफ आता है? जी बताइए, अलिफ आता है। आ गया, अलिफ आ गया। क्या इसमें या आता है? जी या भी आता है। क्या इसमें वाव आता है? वाव भी आ गया। वाव 2 आ गए। क्या इसमें दौद आता है? दौद भी आ गया। काबे वाला काफ आता है? काबे वाला काफ, वाह भाई वाह। क्या इसमें रा आता है? रा भी आ गया। क्या इसमें काफ मोटा आता है? मोटा काफ भी आता है। हा आता है? हा भी आ गया। वुजू का तरीका। क्या बात है जनाब, क्या बात है। 5 के 5 नंबर हासिल कर लिए हैं। ये आज कौन सी तैयारी करके आए जनाब, कुछ इशारा भी नहीं लेते, कोई गलती भी नहीं करते। हैदराबाद वालों की बारी है। क्या इसमें अलिफ आता है? जी बताइए, अलिफ आता है। क्या इसमें या आता है? या भी आता है। क्या इसके अंदर रॉ आता है? जी रा भी आता है। हाथी अलहा। हाथी वाला हा। चलो भाई, हाथी वाला हा आता है। कौफ नुक्ते वाला। नुक्ते वाला काफ भी आ गया। कमाल हो गया जनाब। क्या इसके अंदर तो आता है? तो भी आ गया। अभी तक दोनों टीमों में से किसी ने भी इस सेगमेंट में गलती नहीं की। गईन आता है। गईन भी आ गया। सीन आता है। सीन भी है। लाम आता है। लाम भी आ गया। गुस्ल का तरीका। अनबिलीवेबल, गुस्ल का तरीका। जवाब दुरुस्त दे दिया है।
میرا خیال ہے شاید یہ پہلی بار ہوا ہوگا کہ مکمل کیجئے سیگمنٹ میں اتنا جلدی اور بغیر کسی غلطی کے دونوں ٹیموں نے جواب دیا. انٹرسٹنگ. چلے جناب کچھ اور مشکل کرنا پڑے گا. بہرحال دونوں ٹیمیں بڑے قریب جا رہے ہیں. اسکور بورڈ کی طرف سے جانے سے پہلے کال شامل کرتے ہیں. میرا محمد شریار ہے. حبیب انکل میں آپ کا پروگرام بہت سخت سے دیکھتی ہوں. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. جزاک اللہ خیرا. ماشاءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ. آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ کیا بتا رہا ہے. جناب 32 ملتان 31 حیدرآباد. ویری انٹرسٹنگ سیگمنٹ جس کا نام ہے خاندانی رشتے. آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. جناب خاندانی رشتے سیگمنٹ کے پیچھے ایک نیت یہ ہے کہ اپنے رشتوں کا خیال رکھا جائے, صلہ رحمی کی جائے اور بزرگوں کے آپس میں کیا رشتے ہیں یہ بھی جانا جائے. ملتان والوں سے سوال ہے, حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کا جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا رشتہ تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدتنا ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت ابی طالب کی بیٹی ہیں, یعنی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی ہیں. رشتہ کیا ہوا کہ حضرت ام ہانی کیا ہیں عبد المطلب سے کیا رشتہ ہے؟ پوتی ہیں. جی حضرت ام ہانی جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی ہیں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور سے کیا رشتہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہے. جناب پھوپھی زاد بھائی ہیں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اچھا جناب ملتان والوں کی باری ہے. آپ کے پردادا کے پوتے کی اہلیہ کی بیٹی سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ بہن بھی ہو سکتی ہیں, کزن بھی ہو سکتی ہیں. بہن بھی ہو سکتی ہیں, چاچی کی بیٹی بھی ہو سکتی ہیں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. آپ کے خالو کی ساس کے بیٹے کی اہلیہ کی بیٹی سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ کا بیٹا مامو, مامی کی بیٹی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مامو زاد بہن. جناب مامو زاد بہن. جواب بالکل درست دے دیا ہے. کیا بات ہے, دونوں ٹیمیں بالکل صحیح جواب دے کر آگے بڑھتی جا رہی ہیں. اب یہ سیگمنٹ بھی اختتام کی طرف پہنچا. جناب یہ سیگمنٹ تو کمپلیٹ ہوا. اب آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جناب 36 نمبر ملتان 35 نمبر حیدرآباد. بیوٹیفل سیگمنٹ اگلا جس میں کچھ مقدس مقامات دکھائے جائیں گے. غور سے دیکھ رہے ہیں دونوں ٹیموں نے. یہ مقدس مقام کون سا ہے؟ آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. جناب غور سے دیکھیے مقدس مقامات. جی ماشاءاللہ. مزار مبارک حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مزار مبارک حضرت امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ. مزار مبارک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. دریائے نیل مصر. مزار مبارک حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بیر روحا حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام سے منسوب کنواں. مزار مبارک ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ. مزار مبارک امام جلال الدین سیوطی. مزار مبارک محمد بن حنیفہ
हनफिया रदी अल्लाह तआला, इमाम बुसरी रहमतुल्लाह ताला का मज़ार शरीफ, मज़ार मुबारक हज़रत हकीम लुकमान रहमतुल्लाह ताला अलैह, हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार शरीफ, मज़ार मुबारक हज़रत अब्दुल वहाब शाहरानी रहमतुल्लाह अलैह, जबल नूर, जबल ओहद, हर मुबारक मकाम पर सुभान अल्लाह, जबल रहमत, जबल मलाइका, जबल अबू कुबैस, मस्जिद गमामा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मस्जिद कुबा, मस्जिद सजदा, मस्जिद अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला, मस्जिद उमर रदी अल्लाह अन्हु। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत सारे मकामात दिखाए हैं। मुश्किल भी हो सकता है, आसान भी हो सकता है। मुल्तान वालों की बारी है, बताइए ये मुकद्दस मकाम कौन सा है? 7 नंबर खोल। 7 नंबर खोलिए जनाब। जल्दबाजी मत कीजिएगा, बहुत सारी मस्जिदें दिखाई हैं, ये कोई भी हो सकता है। 6 नंबर भी खोल। 6 नंबर भी खोलें जनाब। गुड, जब तक कंफर्म ना हो जवाब ना दें। मस्जिद सजदा। क्या ये मस्जिद सजदा है? अगर ये जवाब सही है तो 4 नंबर मिलेंगे, गलत जवाब पर कोई नंबर नहीं मिलेगा। बताइए जनाब। मस्जिद सजदा जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। कमाल करते हैं ये लोग, कैसे याद कर लेते हैं। हैदराबाद वालों की बारी है। ख्वाजा गरीब नवाज की छठी की निस्बत से नंबर 6। नंबर 6 जनाब। ओए होए, ये तो कुछ अंधेरा अंधेरा सा है। मज़ार मुबारक उम्मुल मुमिनीन हज़रत सय्यदतुना मैमूना रदियल्लाहु ताला अन्हा। अच्छा, वो मज़ार का मंजर तो कुछ दिन का था, ये इतना क्लोज दिखाया, तो वल्लाह आलम। देखते हैं, अगर ये सही जवाब है तो 5 नंबर मिल जाएंगे, रॉन्ग है तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। जी, हजरत मैमूना रदियल्लाहु ताला अन्हा जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है जनाब। हैदराबाद और मुल्तान अब बिल्कुल बराबर बराबर हो गए। आइए कुछ ज़ियारत दिखाते हैं आपको। अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त हम प्यारी प्यारी अम्मी जान यानी हजरत उम्मुल मोमिनीन बीबी मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा के मज़ार पर हाजिर हैं। हमें भी इस मुबारक मज़ार की बार बार हाजिरी अता फरमाए। मुल्तान वालों की बारी है, बताइए ये मुकद्दस मकाम कौन सा है? नंबर 7 खोल। नंबर 7। मुझे तो पता चल गया ये क्या है। मस्जिद उमर। क्या बात है जनाब, जो मुझे जहन में था वही इन्होंने जवाब दिया है। दोनों या तो मिलके सही होंगे या दोनों मिलके गलत हो जाएंगे। मेरा कुछ नहीं जाएगा, इनके 5 नंबर चले जाएंगे। बताइए जनाब, क्या ये मस्जिद उमर है? जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 5 नंबर हासिल किए हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। हैदराबाद वालों की बारी है। दोनों बड़ी तगड़ी टीमें टकरा गई हैं जनाब। 6 नंबर। 6 नंबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरियाए नील मिस्र। दरियाए नील मिस्र। बताइए जनाब। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है।
حضرت موسیٰ کے لیے راستہ دینے والا دریا اور فرعون کو غرق کر دینے والا. ہمیں اسکور بورڈ دکھائیے, ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے جناب. 46 نمبر ہیں ملتان کے, 45 نمبر ہیں حیدرآباد کے. ایک نمبر کا فرق کوئی بڑا فرق نہیں ہے, کیونکہ آخری سیگمنٹ تو بہت سارے فرق آگے پیچھے کر دیتا ہے. اچھا فرق نہیں ہے, اسکور بورڈ میں کچھ فرق ہے جناب, کوئی بات نہیں, غلطی ہو جاتی ہے ہماری ٹیم سے. دونوں ٹیموں کے نمبر برابر ہیں, ابھی آگے پیچھے کیے دیتے ہیں تھوڑی دیر میں, کیونکہ اب سیگمنٹ کا نام ہے. مل کر جواب دیں گے جوش کے ساتھ. آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے, ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. برابر برابر دونوں ٹیمیں ایک ہی ساتھ اس سیگمنٹ میں داخل ہوئی ہیں اور دونوں کے 45 نمبر ہیں. اب ملتان والے اور کیا نام ہے اپنے حیدرآباد والے باری باری بیل چیک کرائیں گے. ملتان والے پہلے آپ بیل بجائیں جی, ایک ایک کر کے, ایک ایک. اب آپ بجائیں جی. اب اس کے بعد حیدرآباد والے آپ بیل بجائیں گے پہلے. اب آپ بجائیں. اب جی, جو پہلے بیل بجائیں گے ان کو جواب دینا ہوگا, اور اگر بیل بجائی اور جواب نہیں دیا تو 2 نمبر مائنس ہو جائیں گے. سوال پورا نہیں سنیں گے تو سوال بھی خود ہی پورا کرنا ہوگا. پہلے ہم سوال کی طرف جا رہے ہیں. پہلا سوال کریں گے. پہلے بیل بجا دیا آپ نے, اللہ پاک. بیل بجائی ہے حیدرآباد والوں نے, پورا سوال نہیں سنا ہے, اللہ پاک صرف سنا ہے. صحیح جواب 2 نمبر دلائیں گے اور غلط جواب 2 نمبر مائنس کروا دے گا. جی, سوال یہ ہے کہ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کس قدر طاقت عطا فرمائی تھی؟ اگر یہ سوال ہے تو جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو 40 جنتی مردوں جتنی طاقت عطا فرمائی تھی. ہمارے سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ جوش کے ساتھ. جوش ضرور دکھائیں مگر ہوش ضروری ہے. سوال یہ نہیں تھا. اللہ پاک کا ذاتی اور صفاتی نام کیا ہے؟ خدائے پاک کا ذاتی نام اللہ ہے, اس کو اسم ذات بھی کہتے ہیں, اور لفظ اللہ کے سوا اور نام جو اس کی کسی صفت کو ظاہر کرے اسے صفاتی نام یا اسماء صفات کہتے ہیں. حیدرآباد والوں کے 2 نمبر مائنس ہو گئے جناب. اب شعر کی باری ہے. وہ دل. اب بیل بجائی ہے ملتان والوں نے. وہ دل کے خون شدہ ارمان تھے جس میں مل ڈالا, فغاں کے گورے شہیداں کو پائے مال کیا. فغاں کے گورے شہیداں کو پائے مال کیا. جواب درست دے دیا ہے. اب باری سوال کی ہے جناب, بلکہ کام کرتے ہیں اب باری طرز کی ہے. غور سے طرز سنیے. پھر بیل بجائی ہے ملتان والوں نے. صرف تھوڑا سا سنا ہے, مسٹیک بھی ہو سکتی ہے. اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام. چلا آپ سنائیے, کیا یہی طرز ہے؟ اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام. جواب درست دے دیا ہے. صحیح جواب دے کر بھی رو رہے ہیں جناب. اب میں اس کا کیا کروں؟ اب باری ہے لفظ درست کرنا ہے آپ نے. بیل بجائی ہے ہمارے حیدرآباد والوں نے. 1 سیکنڈ میں نہیں سنا, دیکھا. پل صراط. کیا یہ پل صراط ہے؟ انبلیویبل. جواب بالکل درست دے دیا. ہمت نہیں آ رہی ہے حیدرآباد والوں نے. اب جناب باری پھر سوال کی ہے رب کریم کے. پھر بیل بجائی حیدرآباد والوں نے. سوال یہ ہے کہ رب کریم کے کتنے نام ہیں؟ اگر یہ سوال ہے تو جواب کیا ہے؟ رب کریم کے نام مشہور ہیں. حدیث پاک میں ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک کے جس نے 99 نام یاد کر لیے وہ جنتی ہوا. جواب بالکل درست دے دیا. پھر قریب آ گئے جناب. اب باری شعر کی ہے, اور اب میں شعر کی دوسری لائن پڑھوں گا. لب. اب بیل بجائی ملتان والوں نے. صرف لب. سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول, لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. جواب بالکل درست دے دیا. اللہ اکبر. کبھی مقابلہ ادھر ہے, کبھی مقابلہ ادھر ہے. اب ایک اور طرز سنائی جائے گی, غور سے سننا ہے طرز. جی, پھر بیل بجا دی ہے ملتان والوں نے.
مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. جناب سنائیے کیا یہی طرز ہے؟ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ اکبر. اب ایک لفظ ہے جو درست کرنا ہے جی. پھر بیل حیدرآباد والوں نے بجائی ہے آنسوؤں کا دریا. کتنا جلدی یہ کیسے پہچان سکتے ہیں؟ کیا یہ درست ہے؟ جواب بالکل درست دے دیا. ناظرین اب 49 نمبر ہیں حیدرآباد، 53 نمبر ہے ملتان، اور میرے پاس دو ہی سوال ہیں، ایک سوال ہے اور ایک شعر ہے. حیدرآباد والوں کو اگر اس مقابلے میں واپس آنا ہے تو دونوں صحیح جواب دینا ہوگا تو مقابلہ ٹائی ہوگا، اور ایک بھی سوال ملتان والے صحیح جواب دے گئے تو ملتان پہنچ جائے گا کوارٹر فائنل میں، اور اگر حیدرآباد والوں نے کوئی غلطی کر لی تو بھی ملتان والے آگے پہنچ جائیں گے. اب باری ہے سوال کی. کھانا، لفظ کھانا کے بعد ہی بیل بجا دیتے ہیں جناب. سوال یہ کہ کھانا کھانے کے فوراً بعد سو جانا کیسا؟ کھانا کھانے کے فوراً بعد سو جانے سے دل سخت ہوتا ہے. آج رات آپ کو تو نیند نہیں آنی جناب. جواب بالکل درست دے دیا. انبلیویبل. ناظرین آخری سوال ہے، وہ یا تو مقابلے کو برابر کر دے گا یا ملتان والے آگے بڑھ جائیں گے. کوئی غلطی بھی کسی کو مروا سکتی ہے. اگر ملتان والوں نے غلطی کی تو بھی مقابلہ برابر ہو جائے گا، حیدرآباد والوں نے صحیح جواب دیا تو بھی مقابلہ برابر ہو جائے گا. اب دیکھتے ہیں. اور اب یہ شعر ہے اور میں اس کی دوسری لائن پڑھوں گا. سلام، لفظ سلام پڑا ہے. ہلال کیسے نہ بنتا کہ ماہ کامل کو سلام ابرو شام خمیدہ ہونا تھا. یہ مقابلہ کدھر گیا ہے؟ ادھر گیا ہے یا ادھر گیا ہے؟ میری گزارش ہے دونوں ٹیمیں آگے آ جائیں، دونوں ٹیمیں اسٹیج پر آ جائیں، آگے آ جائیں. چشمہ جاری ہے قرآن کے، حیدرآباد والے بھی آ جائیں، ملتان والے بھی آ جائیں، آگے آ جائیں، آگے آ جائیں. حیدرآباد والوں کو بھی آگے لے آئیں. بڑی کمال کی دونوں ٹیمیں جناب، اور بڑا زبردست مقابلہ رہا جناب. شعر جو انہوں نے سنایا، ہلال کیسے نہ بنتا کہ ماہ کامل کو سلام ابرو شاہ میں خمیدہ ہونا تھا. آج کا مقابلہ ملتان والے جیت گئے ہیں. اذکر اللہ. لیکن میرا بس چلتا تو میں آج حیدرآباد والوں کو بھی آگے لے جاتا. بڑی کمال کی دونوں ٹیمیں. مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا کہ آج ذہنی آزمائش کا فائنل ہو رہا ہے. کوئی ایک معاملے میں تو پیچھے رہیں، ہر چیز میں پورے نمبر یہ لیتے جا رہے تھے، اور آخر میں جا کر صرف چند نمبروں سے یہ مقابلہ آگے پیچھے ہو گیا. اور جواب شاید انہیں بھی آتا تھا، لیکن بیل کا وہ بھی سیکنڈ کا شاید آدھا حصہ ہوگا جس میں یہ آگے بڑھ گئے. جناب اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. میں دونوں ٹیموں کو ہی مبارکباد دوں گا. یہاں تک پہنچنا آسان نہیں ہوتا، اور جو ٹیم پیچھے رہ جائے اس کو کسی نے ڈی مورلائز بھی نہیں کرنا ہے، دل چھوٹا بھی نہیں کرنا ہے. ان کی حوصلہ افزائی کریں. یہ بچے بڑے ذہین ہیں. میں حیدرآباد کے ذمہ داران سے کہوں گا کہ ان بچوں پر توجہ دیں. یہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہترین عالم دین بنیں گے. بہت ذہین بچے ہیں ماشاءاللہ. کچھ دیر ہے باقی کیونکہ ہماری منزل ہے قریب. اب مقابلوں میں آئے گا تھوڑا ٹوئسٹ. ٹیمز کریں گی جان توڑ محنت. تو پھر دیکھیے 4th پری کوارٹر فائنل انشاءاللہ 25 نومبر 2024 بروز پیر رات 8 بجے. ذہنی آزمائش سیزن 16 جس میں ہوں گی اسلام آباد اور ساہیوال کی ٹیمز آمنے سامنے براہ راست مدنی چینل پر.